اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس سبق میں آج ہم نے اگلی دو آیات کو دیکھنا ہے، جس میں ہمارے پاس آیت نمبر 112 اور 113۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں، ہماری ویڈیو کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، تو کائنڈلی ہمارے چینل جرنی آف قرآن ود حافظ عثمان کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیے اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلی من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ ہے لام پر کھڑا زبر، تو 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ نون ساکن کے بعد حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، اظہار کا قاعدہ ہے بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ سین کو سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جیم ہمارے پاس قلقلہ میں سے ہے، تو ہمارے مخرج میں جنبش سی ہوگی جب ہم ادا کریں گے، یعنی ہمیں اپنی آواز واپس لوٹتی ہوئی سنائی دے گی۔ ہا کے اوپر الٹا پیش، تو 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ لام اف اللہ سے پہلے حرف کے نیچے زیر، تو اس لام اف اللہ کو باریک پڑھیں گے۔ دین ہمارے پاس یہاں پہ ہے ہا، تو ہا اور ہا کی ادائیگی میں واضح فرق رکھنا ہے، کیونکہ ان کو ملتی جلتی آواز والے حروف کہا جاتا ہے۔ سین کو سختی سے سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نون کے اوپر 2 پیش، تو 2 پیش کی تنوین کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ ہے فا، تو اخفاء کا قاعدہ ہے غنہ کر کے پڑھا جائے گا، اور غنہ کے معنی ہے ناک میں لے جا کر پڑھنا، اور اس کی مقدار ہے 2 سیکنڈ تک، یعنی غنہ کو بھی 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے۔ ہا کے اوپر الٹا پیش، مگر اس کے اوپر ہمارے پاس یہاں پہ ہے مد، تو اس کو ہم نے 2 نہیں بلکہ 3 یا 4 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ جیم ہمارے پاس پھر قلقلہ میں سے ہے، تو ہمارے مخرج میں جنبش سی ہوگی، یعنی ہمیں اپنی آواز واپس لوٹتی ہوئی سنائی دے گی۔ را کے اوپر پیش، را کے اوپر یعنی موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر۔ ہا کے اوپر الٹا پیش، تو اس کو بھی 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ نون ساکن کے بعد دال حروف اخفاء میں سے ہے، اخفاء کا قاعدہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ را پر زبر، را کے اوپر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ با ہمارے پاس قلقلہ مشدد ہے، تو خوب جماؤ کے ساتھ ادا ہوگا۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس ہے صاد، تو صاد حروف مرخص کی علامت ہے، یعنی یہاں پہ آپ کے پاس چوائس ہے، یہ آپ پہ ہے کہ آپ یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں یا نہیں رکنا چاہتے۔ بنیادی طور پر یہ اس لیے ہے کہ ایک بڑی آیت میں اگر آپ اس کو ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے، تو آپ بجائے کسی اور جگہ رکنے کے صاد پر آگے وقف کریں، مگر یہ آپ پہ ہے کہ آپ یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں یا نہیں رکنا چاہتے۔ اگر آپ یہاں پہ وقف کرتے ہیں تو آپ نے ہا کو ساکن کر دینا ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہاں پہ ہمارے پاس الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ خو مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر۔ واو ساکن سے پہلے زبر واو لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا پڑھیں گے۔ فا کے اوپر 2 پیش، تو 2 پیش کی تنوین کے بعد ہمارے پاس عین حروف حلقی میں سے ہے، اظہار کا قاعدہ ہے بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا۔ اور دوسرا عین کی ادائیگی میں واضح فرق رکھنا ہے، عین اور الف کی جو ادائیگی ہے ان کی آواز ملتی جلتی ہے، تو عین کو ادا کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ اس کو اپنے مخرج سے ادا کیا جائے۔ یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد واو اظہار شفوی کا قاعدہ ہے بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا۔ الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ میم ساکن کے بعد یا، پھر ہمارے پاس اظہار شفوی کا قاعدہ ہے بغیر غنہ کے پڑھیں گے۔ زا کو سختی سے ادا کرنا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، مگر وقف تام ہے تو وقف میں نون ہو جائے گی ساکن، اور واو مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 2 نہیں بلکہ 3، 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ۔ یہاں پہ ہمارے پاس پہلے قاف ہے، تو قاف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے منہ اور آواز کو کھول کر۔ اس کے بعد الف سے پہلے ہے زبر الف مدہ ہے، 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، اس کو بھی 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا پڑھیں گے۔ سین کو سختی سے سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور غنہ کے معنی ہے ناک میں لے جا کر پڑھنا، اور اس کو بھی 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ صاد ایک تو مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑھیں گے، دوسرا کھڑا زبر ہے تو 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہوگا۔ را پر بھی کھڑا زبر ہے تو اس کو بھی 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہوگا اور موٹا بھی پڑھیں گے۔ عین پر کھڑا زبر ہے 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر یا لین، مگر وقف میں یہ مد لین عرض بن جائے گی، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو 2 نہیں بلکہ 3، 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ پھر ہمارے پاس وہی صاد حروف مرخص کی علامت ہے کہ اگر آپ پوری آیت ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کے پاس آپشن ہے، یہاں پہ آپ کے پاس چوائس ہے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ
اور دوسری بات یہاں پہ وقف کرنے کے علاوہ اگر آپ یہاں پہ ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو دو زیر کے بعد ہمارے پاس واو ہے، تو اس صورت میں آپ کو یہاں پہ غنہ کر کے پڑھنا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ادغام کا قاعدہ ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس قاف مستعلی میں سے موٹا پڑھیں گے، منہ اور آواز کو کھول کر الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، صاد پر کھڑا زبر ہے، را پر بھی کھڑا زبر ہے، دونوں کو موٹا بھی پڑھیں گے اور 2 سیکنڈ تک کھینچ کر بھی پڑھنا ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا پڑھیں گے، سین کو سختی سے ادا کرنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ لام پر کھڑا زبر ہے تو اس وجہ سے اس کو بھی 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر یا لین، اور یاد رہے کہ لام الف میں وقف نہیں ہوتا، اگر لام الف آیت کے اوپر ہو یعنی وقف تام کے اوپر ہو تو اس صورت میں آپ ٹھہر سکتے ہیں، اگر آیت کے علاوہ کہیں بھی آپ کو صرف لام الف لکھا ہوا نظر آئے تو اس پر آپ وقف نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ ہم نے یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے پڑھنا ہے، 2 زیر کے بعد ہمارے پاس واو حروف یرملون میں سے ہیں، ادغام کا قاعدہ ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس میم ساکن کے بعد یا اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہے، تا پر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہوگا۔ اور وقف میں ہمارے پاس با ہے تو با ہمارے پاس قلقلہ میں سے ہے، تو جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو ہمیں اپنی آواز واپس لوٹتی ہوئی سنائی دے گی۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ذال کو 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے کھڑی زبر کی وجہ سے۔ قاف مستعلی میں سے موٹا پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر الف مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ ذال کو نرمی سے ادا کیا جائے گا، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر الف مدہ اس کو بھی 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، عین اور الف کی ادائیگی میں واضح فرق رکھنا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہوگا، ثا کو نرمی سے ادا کرنا ہے۔ قاف مستعلی میں سے موٹا پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے زبر واو لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا پڑھیں گے۔ اور وقف میں ہمارے پاس میم ساکن ہے، ایک تو یہاں پہ آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ یہاں پہ رک بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی رک سکتے۔ اگر آپ یہاں پہ رکتے ہیں تو میم ساکن ہے تو ساکن حروف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، اگر آپ یہاں پہ رکتے ہیں یا نہیں رکتے آپ کو ایک جیسا ہی پڑھنا ہے۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ فاللہ یعنی لام اف اللہ ہے اور لام اف اللہ سے پہلے حرف پر زبر ہے تو اس لام اف اللہ کو پر یعنی منہ اور آواز کو کھول کر پڑھا جائے گا، موٹا ہا کی ادائیگی میں فرق رکھنا ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر یا لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیا پڑھیں گے یعنی جلدی سے۔ میم ساکن کے بعد یا اظہار شفوی کا قاعدہ ہے، غنہ نہیں کریں گے۔ واو ساکن سے پہلے زبر واو لین بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ قاف مستعلی میں سے یا موٹا پڑھیں گے، منہ اور آواز کو کھول کر، یا پر کھڑا زبر ہے تو اس کو 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہوگا۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ الف سے پہلے زبر الف مدہ، یا مدہ الف مدہ دونوں کو ہم نے 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہوگا کہ الف سے پہلے زبر الف مدہ ہے اور ساکن سے پہلے پیش واو مدہ ہے، دونوں کو پھر 2 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ، اس کو بھی 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ خا مستعلی میں سے یا موٹا پڑھیں گے، منہ اور آواز کو کھول کر، واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، اور آخر میں ہمارے پاس وقف تام ہے جس کی صورت میں نون ہو جائے گی ساکن اور واو مدہ کو مد عارض کے ساتھ بدل کر 2 نہیں بلکہ 3، 4 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ اب ایک مرتبہ اس سبق کو رواں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق الله العظيم۔